اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا۔ اس حال میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی، اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے، اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگیں پھونکنا، تاکہ ان سے تمہارے خدا کی حضوری تمہاری یادگاری ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور دوسرے سال کے دوسرے مہینے کی 20ویں تاریخ کو وہ ابر شہادت کے مسکن پر سے اٹھ گیا۔ تب بنی اسرائیل دشت سینا سے کوچ کر کے نکلے، اور وہ ابر دشت فاران میں ٹھہر گیا۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، ان کا پہلا کوچ ہوا۔ اور سب سے پہلے بنی یہودا کا لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امیداب کا بیٹا نقصون تھا، اور اشکار کے قبیلے کے لشکر کا سردار سگر کا بیٹا نتنییل تھا، اور زبولون کے قبیلے کے لشکر کا سردار ہیلون کا بیٹا الیاب تھا۔ پھر مسکن اتارا گیا، اور بنی جرسون اور بنی مراری جو مسکن کو اٹھاتے تھے روانہ ہوئے۔ پھر روبن کے لشکر کا جھنڈا آگے بڑھا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ شیدیور کا بیٹا ایلیسور ان کے لشکر کا سردار تھا، اور شمعون کے قبیلے کے لشکر کا سردار سوری شدی کا بیٹا سلومیኤل تھا، اور جد کے قبیلے کے لشکر کا سردار داؤیل کا بیٹا الیاسف تھا۔ پھر قحطیوں نے جو مقدس کو اٹھاتے تھے کوچ کیا، اور ان کے پہنچنے تک مسکن کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ پھر بنی افرائیم کے لشکر کا جھنڈا نکلا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار عمیہود کا بیٹا الیسما تھا، اور منسی کے قبیلے کے لشکر کا سردار پداؤسور کا بیٹا جملیኤل تھا، اور بینیمین کے قبیلے کے لشکر کا سردار جدعونی کا بیٹا عبیدان تھا، اور بنی دان کے لشکر کا جھنڈا ان کے سب لشکروں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار عمیدشدی کا بیٹا اخیزر تھا، اور آشکر کے قبیلے کے لشکر کا سردار اکران کا بیٹا فجیኤل تھا، اور نفتالی کے قبیلے کے لشکر کا سردار اینان کا بیٹا اخیرا تھا۔ سو بنی اسرائیل اسی طرح اپنے دلوں کے مطابق کوچ کرتے اور آگے روانہ ہوتے تھے۔ سو موسیٰ نے اپنے خسر رؤیل مدیانی کے بیٹے ہوباب سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خداوند نے کہا ہے کہ میں اسے تم کو دوں گا۔ سو تو اپنے ساتھ چل، اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے، کیونکہ خداوند نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا، بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کر جاؤں گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ ہم کو چھوڑ مت، کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کس طرح خیمہ زن ہونا چاہیے۔ سو تو ہمارے لیے آنکھوں کا کام دے گا، اور اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہو کہ جو نیکی خداوند ہم سے کرے وہی ہم تجھ سے کریں گے۔
پھر وہ خداوند کے پہاڑ سے سفر کر کے 3 دن کی راہ چلے، اور 3 دن کے سفر میں خداوند کے عہد کا صندوق ان کے لیے آرامگاہ تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا۔ اور جب وہ لشکرگاہ سے کوچ کرتے تو خداوند کا ابر دن پر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا، اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا، اٹھ اے خداوند، تیرے دشمن پراکندہ ہو جائیں، اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں۔ اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا کہ اے خداوند، ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آ جا۔ گنتی 11 باب۔ پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خداوند کے سنتے برا کہنے لگے۔ چنانچہ خداوند نے سنا اور اس کا غضب بھڑکا، اور خداوند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی، اور لشکرگاہ کا ایک کنارے سے بسم کرنے لگی۔ تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی، اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بجھ گئی، اور اس جگہ کا نام نبہیرہ پڑا، کیونکہ خداوند کی آگ ان میں جل اٹھی تھی۔ اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی خرس کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور من دھنیے کی مانند تھا، اور ایسا نظر آتا تھا جیسے موتی۔ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اس سے چکی میں پیستے یا اکلی میں کوٹ لیتے تھے، پھر اسے ہانڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے تھے۔ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا، اور رات کو جب لشکرگاہ میں اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گھرتا تھا۔ اور موسیٰ نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر روتے سنا، اور خداوند کا قہر نہایت بھڑکا، اور موسیٰ نے بھی برا مانا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ تو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا، اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی، جو تو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے؟ کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے، جو تو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے۔ میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے۔ میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے، اور جو تجھے میرے ساتھ یہی برتاؤ کرنا ہے تو میرے اوپر اگر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے یک لخت جان سے مار ڈال، تاکہ میں اپنی بری گت دیکھنے نہ پاؤں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 مرد جن کو تو جانتا ہے کہ قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہیں، میرے حضور جمع کر، اور ان کو خیمہ اجتماع کے پاس لے آ، تاکہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہوں، اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا، اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں، تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے۔ اور لوگوں سے کہے کہ کل کے لیے اپنے کو پاک کر رکھو، تو تم گوشت کھاؤ گے، کیونکہ تم خداوند کے سنتے ہوئے یہ کہہ کر روئے ہو کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم تو مصر ہی میں موج سے تھے،
سو خداوند تم کو گوشت دے گا اور تم کھانا، اور تم 1 یا 2 دن نہیں، اور نہ 5 یا 10 یا 20 دن، بلکہ 1 مہینے کا مل اسے کھاتے رہو گے، جب تک وہ تمہارے نتنوں سے نکلنے نہ لگے اور تم اس سے گھن نہ کھانے لگو، کیونکہ تم نے خداوند کو جو تمہارے درمیان ہے ترک کیا، اور اس کے سامنے یہ کہہ کر روئے ہو کہ ہم مصر سے کیوں نکل آئے۔ پھر موسیٰ کہنے لگا کہ جن لوگوں میں ہوں ان میں 6 لاکھ تو پیادے ہی ہیں، اور تو نے کہا ہے کہ میں ان کو اتنا گوشت دوں گا کہ وہ مہینے بھر اسے کھاتے رہیں گے، سو کیا بھیڑ بکریوں کے یہ ریوڑ اور گائے بیلوں کے جھنڈ ان کی خاطر ذبح ہوں کہ ان کے لیے بس ہو، یا سمندر کی سب مچھلیاں ان کی خاطر اکٹھی کی جائیں کہ ان سب کے لیے کافی ہوں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ اب تو دیکھ لے گا کہ جو میں نے تجھ سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ تب موسیٰ نے باہر جا کر خداوند کی باتیں ان لوگوں کو کہہ سنائیں، اور قوم کے بزرگوں میں سے 70 شخص اکٹھے کر کر ان کو خیمے کے گرد گرد کھڑا کیا۔ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا، اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی، اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان 70 بزرگوں میں ڈالا۔ چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے، لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کی، پر ان میں سے 2 شخص لشکرگاہ ہی میں رہ گئے، ایک کا نام الداد اور دوسرے کا میداد تھا۔ ان میں بھی روح آئی، یہ بھی انہی میں سے تھے جن کے نام لکھ لیے گئے تھے، پر یہ خیمے کے پاس نہ گئے اور لشکرگاہ ہی میں نبوت کرنے لگے۔ تب کسی جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا کہ الداد اور میداد لشکرگاہ میں نبوت کر رہے ہیں۔ سو موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یشوع نے، جو اس کے چنے ہوئے جوانوں میں سے تھا، موسیٰ سے کہا، اے میرے مالک موسیٰ، تو ان کو روک دے۔ موسیٰ نے اسے کہا، کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا۔ پھر موسیٰ اور وہ اسرائیلی بزرگ لشکرگاہ میں گئے، اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیریں اڑا لائی، اور ان کو لشکرگاہ کے برابر اور اس کے گرد گرد 1 دن کی رات تک اس طرف اور 1 ہی دن کی رات تک دوسری طرف زمین سے قریباً 2 ہاتھ اوپر ڈال دیا، اور لوگوں نے اٹھ کر ان سارے دن اور ان ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کی، اور جس نے کم سے کم جمع کی تھی اس کے پاس بھی 10 ہومر کے برابر جمع ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے لیے لشکرگاہ کی چاروں طرف ان کو پھیلا دیا، اور ان کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کاٹا ہی تھا اور اس کے چبانے بھی نہیں پائے تھے کہ خداوند کا قہر ان لوگوں پر بھڑک اٹھا، اور خداوند نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا۔ سو اس مقام کا نام کبروت حتادہ رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے حرص کی تھی وہیں دفن کیا۔ اور وہ لوگ کبروت حتادہ سے سفر کر کے حسیرات کو گئے اور وہیں حسیرات میں رہنے لگے۔ گنتی 12 باب۔ اور گوشت نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لی، اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا، سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ اور خداوند نے یہ سنا، اور موسیٰ تو روی زمین کی سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ سو خداوند نے ناگہان
موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو۔ سو وہ تینوں وہاں آئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا۔ وہ دونوں پاس گئے، تب اس نے کہا میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو وہ میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا، پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے، میں اس سے معموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریح طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، اور ابر خیمے کے اوپر سے ہٹ گیا، اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی۔ اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے۔ تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا، ہائے میرے مالک، اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی، اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کی پیدائش ہی کے وقت آدھا گلا ہوا ہوتا ہے۔ تب موسیٰ خداوند سے فریاد کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں اسے شفا دے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اگر اس کے باپ نے اس کے منہ پر فخ تھوکا ہی ہوتا تو کیا 7 دن تک وہ شرمندہ نہ رہتی؟ سو وہ 7 دن تک لشکرگاہ کے باہر بند رہے، اس کے بعد وہ پھر اندر آنے پائے۔ چنانچہ مریم 7 دن تک لشکر کے باہر بند رہی، اور لوگوں نے جب تک وہ اندر آنے نہ پائی کوچ نہ کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ حسیرات سے روانہ ہوئے، اور دشت فاران میں پہنچ کر انہوں نے ڈیرے ڈالے۔ گنتی 13 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کر وہ ملک کنعان کو جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں، ان کے باپ دادا کے ہر قبیلے سے 1 آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے ارشاد کے موافق دشت فاران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے۔ ان کے یہ نام تھے: روبن کے قبیلے سے زکور کا بیٹا سمو، اور شمون کے قبیلے سے خوری کا بیٹا صافت، اور یہودا کے قبیلے سے یفنہ کا بیٹا کالب، اور اشکار کے قبیلے سے یوسف کا بیٹا اجال، اور افرائیم کے قبیلے سے نون کا بیٹا ہوسی، اور بینیمین کے قبیلے سے رافو کا بیٹا فلتی، اور زبولون کے قبیلے سے سودی کا بیٹا جدییل، اور یوسف کے قبیلہ یعنی منسی کے قبیلے سے سوسی کا بیٹا جدی، اور دان کے قبیلے سے جملی کا بیٹا امییل، اور آشر کے قبیلے سے میکائیل کا بیٹا ستور، اور نفتالی کے قبیلے سے دبسی کا بیٹا نخبی، اور جد کے قبیلے سے ماکی کا بیٹا جیوئیل۔ یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا۔ اور نون کے بیٹے ہوسی کا نام موسیٰ نے یشو رکھا، اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنعان کا حال دریافت کریں، اور ان سے کہا کہ تم ادھر جنوب کی طرف سے جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے، اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، زور آور ہیں یا کمزور، اور تھوڑے سے ہیں یا بہت، اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا، اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں، آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا قلعوں میں، اور وہاں کی زمین کیسی ہے، زرخیز ہے یا بنجر،
اور اس میں درخت ہیں یا نہیں، تمہاری ہمت بندھی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا۔ اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا، سو وہ روانہ ہوئے اور دشت سین سے رخوب تک جو حمات کے راستے میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھالا، اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے حبرون تک گئے جہاں حناک کے بیٹے اخیمان اور سیسی اور تلمی رہتے تھے، اور حبرون سگن سے جو مصر میں ہے 7 برس آگے بسا تھا۔ اور وہ وادی اسکال میں پہنچے، وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا، اور جسے 2 آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے، اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے۔ اسی گچھے کے سبب سے جب اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا اس جگہ کا نام وادی اسکال پڑ گیا۔ اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے، اور وہ چلے اور موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشت فاران کے قادس میں آئے، اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی اور اس ملک کا پھل ان کو دیا۔ اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے، اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیلدار ہیں۔ اور ہم نے بنی عناق کو بھی وہاں دیکھا۔ اس ملک کے جنوبی حصے میں تو عملیکی آباد ہیں، اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنعانی بسے ہوئے ہیں۔ تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں۔ لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قد آور ہیں۔ اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ گنتی 14 باب۔ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی، اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے۔ وہ کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندے منہ ہو گئے، اور نون کا بیٹا یشوع اور یفنہ کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔
فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کرو۔ اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے؟ اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں، کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کروں گا، اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زور آور ہو۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، تب تو مصری جن کے بیچ سے تو ان لوگوں کو اپنے زور بازو سے نکال لے آیا یہ سنیں گے، اور اسے اس ملک کے باشندوں کو بتائیں گے۔ انہوں نے سنا ہے کہ تو جو خداوند ہے ان لوگوں کے درمیان رہتا ہے، کیونکہ تو اے خداوند سری طور پر دکھائی دیتا ہے اور تیرا ابر ان پر سایہ کیے رہتا ہے، اور تو دن کو ابر کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ بس اگر تو اس قوم کو ایک اکیلے آدمی کی طرح جان سے مار ڈالے تو وہ قومیں جنہوں نے تیری شہرت سنی ہے کہیں گی کہ چونکہ خداوند اس قوم کو اس ملک میں جسے اس نے ان کو دینے کی قسم کھائی تھی پہنچا نہ سکا، اس لیے اس نے ان کو بیابان میں ہلاک کر دیا۔ سو خداوند کی قدرت کی عظمت تیرے ہی اس قول کے مطابق ظاہر ہو کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جسے تو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے اب بھی معاف کر دے۔ خداوند نے کہا، میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی، چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی، اس لیے وہ اس ملک کو جس سے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا۔ پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے، میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا، اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی، اور وادی میں تو عملیکی اور کنعانی بسے ہوئے ہیں۔ سو کل تم گھوم کر اس راستے سے جو بحر کلزم کو جاتا ہے بیابان میں داخل ہو جاؤ۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں، سو تم ان سے کہہ دو، خداوند کہتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا۔ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں
جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا، جانے نہ پائے گا، سوا یفنہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع کے، اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہارے لڑکے بالیں 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں گے، جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گھل نہ جائیں۔ ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے، اب دن پیچھے ایک برس، یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے۔ تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے۔ میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس بری خبیث گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہیں قطعی ایسا ہی کروں گا۔ ان کا خاتمہ اسی بیابان میں ہوگا اور وہ یہیں مریں گے۔ اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا، جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی، سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے۔ پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے ان میں سے نون کا بیٹا یشوع اور یفنہ کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے۔ اور موسیٰ نے یہ باتیں سب بنی اسرائیل سے کہیں، تب وہ لوگ زار زار روئے، اور وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں، اور جس جگہ کا وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں جائیں گے، کیونکہ ہم سے خطا ہوئی ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ تم کیوں اب خداوند کی حکم عدولی کرتے ہو؟ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اوپر مت چڑھو، کیونکہ خداوند تمہارے درمیان نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں شکست کھاؤ، کیونکہ وہاں تم سے آگے عملیکی اور کنعانی لوگ ہیں، سو تم تلوار سے مارے جاؤ گے، کیونکہ خداوند سے تم برگشتہ ہو گئے ہو۔ اس لیے خداوند تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چلے گئے، پر خداوند کے عہد کا صندوق اور موسیٰ لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے۔ تب عملیکی اور کنعانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا، اور خرما تک ان کو مارتے چلے آئے۔ گنتی 15 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے، جب تم اپنے رہنے کے ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں پہنچو، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی یعنی سوختنی قربانی یا خاص منت کا ذبیحہ یا رضا کی قربانی گزارو، یا اپنے معین عیدوں میں راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے حضور گائے بیل یا بھیڑ بکری چڑھاؤ، تو جو شخص اپنا چڑھاوا لائے وہ خداوند کے حضور نذر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدا جس میں 1/4 ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو، اور تپاون کے طور پر 1/4 ہین کے برابر میں بھی لائے۔ تو اپنی سوختنی قربانی یا اپنے ذبیحے کے ہر برے کے ساتھ اتنا ہی تیار کیا کرنا، اور ہر مینڈے کے ساتھ ایفا کے 5ویں حصے کے برابر میدا جس میں 1/3 ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو، نذر کی قربانی کے طور پر لانا، اور تپاون کے طور پر 1/3 ہین کے برابر میں دینا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ اور جب تو خداوند کے حضور سوختنی قربانی یا خاص منت کے ذبیحے یا سلامتی کے ذبیحے کے طور پر
قربانی یا خاص منت کے ذبیحے یا سلامتی کے ذبیحے کے طور پر بچڑا گزارے تو وہ اس بچڑے کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 3/4 حصے کے برابر میدا جس میں نفس ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو چڑھائے، اور تو تپاون کے طور پر نفس ہین کے برابر میں گزارنا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ ہر بچڑے اور ہر مینڈے اور ہر نر برہ یا بکری کے بچے کے لیے ایسا ہی کیا جائے۔ تم جتنے جانور لاؤ ان کے شمار کے مطابق ایک ایک کے ساتھ ایسا ہی کرنا۔ جتنے دیسی خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزاریں وہ اس وقت یہ سب کام اسی طریقہ سے کریں۔ اور اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ بود و باش کرتا ہو یا کوئی پشتوں سے تمہارے ساتھ رہتا آیا ہو اور وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزارنا چاہے تو جیسا تم کرتے ہو وہ بھی ویسا ہی کرے۔ مجمع کے لیے یعنی تمہارے لیے اور اس پر دیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہو نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداوند کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو، تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع اور ایک ہی قانون ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے، جب تم اس ملک میں پہنچو جہاں میں تم کو لیے جاتا ہوں اور اس ملک کی روٹی کھاؤ تو خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزارنا۔ تم اپنے پہلے گوندے ہوئے آٹے کا ایک گردہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر چڑھانا، جیسے کھلیان کی اٹھانے کی قربانی کو لے کر اٹھاتے ہو ویسے ہی اسے بھی اٹھانا۔ تم اپنی پشت در پشت اپنے پہلے ہی گوندے ہوئے آٹے میں سے کچھ لے کر اسے خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزارنا۔ اور اگر تم سے بھول ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خداوند نے موسیٰ کو دیے عمل نہ کیا ہو، یعنی جس دن سے خداوند نے حکم دینا شروع کیا اس دن سے لے کر آگے آگے جو کچھ حکم خداوند نے تمہاری نسل در نسل موسیٰ کی معرفت تم کو دیا ہے، اس میں اگر سہواً کوئی خطا ہو گئی ہو اور جماعت اس سے واقف نہ ہو تو تمہاری جماعت ایک بچڑا سوختنی قربانی کے لیے گزارے تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو، اور اس کے ساتھ شرع کے مطابق اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا گزارے۔ یوں کاہن بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے تو ان کی معافی ملے گی، کیونکہ یہ محض بھول تھی اور انہوں نے اس بھول کے بدلے وہ قربانی بھی چڑھائی جو خداوند کے حضور آتشین قربانی ٹھہرتی ہے، اور خطا کی قربانی بھی خداوند کے حضور گزاری۔ تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو اور ان پردیسیوں کو بھی جو ان میں رہتے ہیں معافی ملے گی، کیونکہ جماعت کے اعتبار سے یہ سہواً ہوا۔ اور اگر ایک ہی شخص سہواً خطا کرے تو وہ یکسالہ بکری خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے۔ یوں کاہن اس شخص کی طرف سے جس نے سہواً خطا کی اس کی خطا کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ جس شخص نے سہواً خطا کی ہو اس کے لیے تم ایک ہی شرع رکھنا، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے دیسی ہو یا پردیسی جو ان میں رہتا ہو، لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی حقارت کی
اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا، وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے گا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے، ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا وہ اسے موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اسے حوالات میں رکھا، کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے، ساری جماعت لشکرگاہ کے باہر اسے سنگسار کرے۔ چنانچہ جیسے خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، اس کے مطابق ساری جماعت نے اسے لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنگسار کیا، اور وہ مر گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ نسل در نسل اپنے پیرہنوں کے کنارے پر جھالر لگائیں، اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانکیں۔ یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو، اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زناکاری نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے ہو، بلکہ میرے حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لاؤ، اور اپنے خدا کے لیے مقدس ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، تاکہ تمہارا خدا ٹھہروں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ گنتی 16 باب۔ اور کورہ بن اظہار بن قہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے ایلیاب کے بیٹوں داتن اور ابیرام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا، اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے، موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے، اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اٹھے، اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے، تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے، اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گرا۔ پھر اس نے کورہ اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا۔ سو اے کورہ اور اس کے فریق کے لوگوں، تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو، اور ان میں آگ بھرو، اور خداوند کے حضور کل ان میں بخور جلاؤ۔ تب جس شخص کو خداوند چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا۔ اے لاوی کے بیٹو، بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں۔ پھر موسیٰ نے کورہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بنی لاوی سنو، کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا، تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے، اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو، اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ، اور تجھے اور تیرے سب بھائیوں کو جو بنی لاوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا۔ سو کیا اب تم کہانت کو بھی چاہتے ہو؟ اسی لیے تو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خداوند کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہارون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو؟ پھر موسیٰ نے داتن اور ابیرام کو جو ایلیاب کے بیٹے تھے بلوا بھیجا۔ انہوں نے کہا، ہم نہیں آتے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لایا ہے کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے، اور اس پر بھی یہ
ترا ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے، ماں سوا اس کے تو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچایا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور نہ ہم کو کھیتوں اور پاکستانوں کا وارث بنایا۔ کیا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا؟ ہم تو نہیں آنے کے۔ تب موسیٰ نہایت طیش میں آ کر خداوند سے کہنے لگا، تو ان کے ہدیے کی طرف توجہ مت کر، میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا، نہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ پھر موسیٰ نے کورح سے کہا، کل تو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداوند کے آگے حاضر ہو، تو بھی ہو اور وہ بھی ہوں اور ہارون بھی ہو، اور تم میں سے ہر شخص اپنا بخوردان لے کر اس میں بخور ڈالے، اور تم اپنے اپنے بخوردان کو جو شمار میں 250 ہوں گے خداوند کے حضور لاؤ۔ تو بھی اپنا بخوردان لانا اور ہارون بھی لائے۔ سو انہوں نے اپنا اپنا بخوردان لے کر اور ان میں آگ رکھ کر اس پر بخور ڈالا، اور خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ اور ہارون کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے، اور کورح نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع کر لیا تھا۔ تب خداوند کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمایاں ہوا۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر لو، تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں۔ تب وہ منہ کے بل گھر کر کہنے لگے، اے خدا، سب بشر کی روحوں کے خدا، کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا قہر ساری جماعت پر ہوگا؟ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو جماعت سے کہے کہ تم کورح اور داتن اور ابیرام کی خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور ابیرام کی طرف گیا، اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے، اور اس نے جماعت سے کہا، ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ، اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، تا نہ ہو کہ تم بھی ان کے سب گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ۔ سو وہ لوگ کورح اور داتن اور ابیرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے، اور داتن اور ابیرام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لوگے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نکل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا، اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورح کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے، اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی، اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے۔ اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے۔ اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزارا تھا بھسم کر ڈالا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کاہن کے بیٹے الیعازر سے کہے کہ وہ بخور دانوں کو شعلوں میں سے اٹھا لے اور آگ کے انگاروں کو ادھر ہی بکھیر دے، کیونکہ وہ پاک ہیں۔ جو خطاکار اپنی ہی جان کے دشمن ہوئے،
ان کے بخوردانوں کے پیٹ پیٹ کر پتھر بنائے جائے تاکہ وہ مذبے پر منڈے جائیں، کیونکہ انہوں نے ان کو خداوند کے حضور رکھا تھا، اس لیے وہ پاک ہیں، اور وہ اپنی اسرائیل کے لیے ایک نشان بھی ٹھہریں گے۔ تب ایلیزر کاہن نے پیتل کے ان بخوردانوں کو اٹھا لیا جن میں انہوں نے جو بسم کر دیے گئے تھے بخور گزارا تھا، اور مذبے پر منڈنے کے لیے ان کے پتھر بنوائے، تاکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک یادگار ہو کہ کوئی غیر شخص جو ہارون کی نسل سے نہیں خداوند کے حضور بخور جلانے کو نزدیک نہ جائے، تا نہ ہو کہ وہ کورہ اور اس کے فریق کی طرح ہلاک ہو، جیسا خداوند نے اس کو موسیٰ کی معرفت بتا دیا تھا۔ لیکن دوسرے ہی دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور ہارون کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ تم نے خداوند کے لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ اور جب وہ جماعت موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی تو انہوں نے خیمہ اجتماع کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ ابر اس پر چھایا ہوا ہے اور خداوند کا جلال نمایاں ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ تاکہ میں ان کو ایک پل میں بسم کر ڈالوں۔ تب وہ منہ کے بل گرے، اور موسیٰ نے ہارون سے کہا اپنا بخوردان لے اور مذبے پر سے آگ لے کر اس میں ڈال اور اس پر بخور جلا، اور جلد جماعت کے پاس جا کر ان کے لیے کفارہ دے، کیونکہ خداوند کا قہر نازل ہوا ہے اور وبا شروع ہو گئی۔ موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہارون بخوردان لے کر جماعت کے بیچ میں دوڑتا ہوا گیا اور دیکھا کہ وبا لوگوں میں پھیلنے لگی ہے، سو اس نے بخور جلایا اور ان لوگوں کے لیے کفارہ دیا، اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا، تب وبا موقوف ہوئی۔ سو علاوہ ان کے جو کورہ کے معاملے کے سبب سے ہلاک ہوئے تھے 14,700 آدمی وبا سے چھیج گئے۔ پھر ہارون لوٹ کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ کے پاس آیا اور وبا موقوف ہو گئی۔ گنتی 17 باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے گفتگو کر کے ان کے سب سرداروں اور ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق فی خاندان 1 لاٹھی کے حساب سے 12 لاٹھیاں لے، اور ہر سردار کا نام اسی کی لاٹھی پر لکھ، اور لاوی کی لاٹھی پر ہارون کا نام لکھنا، کیونکہ ان کے آبائی خاندانوں کے ہر سردار کے لیے 1 لاٹھی ہوگی۔ اور ان کو لے کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے، جہاں میں تم سے ملاقات کرتا ہوں، رکھ دینا، اور جس شخص کو میں چنوں گا اس کی لاٹھی سے کلیاں پھوٹ نکلیں گی، اور بنی اسرائیل جو تم پر کڑکڑاتے رہتے ہیں وہ کڑکڑانا میں اپنے پاس سے دفع کروں گا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل سے گفتگو کی، اور ان کے سب سرداروں نے اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق فی سردار 1 لاٹھی کے حساب سے 12 لاٹھیاں اس کو دیں، اور ہارون کی لاٹھی بھی ان کی لاٹھیوں میں تھی، اور موسیٰ نے ان لاٹھیوں کو شہادت کے خیمے میں خداوند کے حضور رکھ دیا۔ اور دوسرے دن جب موسیٰ شہادت کے خیمے میں گیا تو دیکھا کہ ہارون کی لاٹھی میں جو لاوی کے خاندان کے نام کی تھی کلیاں پھوٹی ہوئیں اور شگوفے کھلے ہوئے اور پکے بادام لگے ہیں۔ اور موسیٰ ان سب لاٹھیوں کو خداوند کے حضور سے نکال کر سب بنی اسرائیل کے پاس لے گیا، اور انہوں نے دیکھا اور ہر شخص نے اپنی لاٹھی لے لی۔
اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون کی لاٹھی شہادت کے صندوق کے آگے دھر دے، تاکہ وہ فتنہ انگیزوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھی رہے، اور اس طرح تو ان کی شکایتیں جو میرے خلاف ہوتی رہتی ہیں بند کر دے، تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں۔ اور موسیٰ نے جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا، دیکھ ہم نیست ہوئے جاتے، ہم ہلاک ہوئے جاتے، ہم سب کے سب ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ جو کوئی خداوند کے مسکن کے نزدیک جاتا ہے مر جاتا ہے، تو کیا ہم سب کے سب نیست ہی ہو جائیں گے؟ گنتی 18 باب۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ مقدس کا بار گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے آبائی خاندان پر ہوگا، اور تمہاری کہانت کا بار گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا، اور تو لاوی کے قبیلے یعنی اپنے باپ کے قبیلے کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں اپنے ساتھ لے آیا کر، تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں، پر شہادت کے خیمے کے آگے تو اور تیرے بیٹے ہی آیا کریں۔ وہ تیری خدمت اور سارے خیمے کی محافظت کریں، فقط وہ مقدس کے ضروب اور مذبے کے نزدیک نہ جائیں، تا نہ ہو کہ وہ بھی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ سو وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمہ اجتماع اور خیمے کے استعمال کی سب چیزوں کی محافظت کریں، اور کوئی غیر شخص تمہارے نزدیک نہ آنے پائے، اور تم مقدس اور مذبے کی محافظت کرو، تاکہ آگے کو بھی بنی اسرائیل پر قہر نازل نہ ہو۔ اور دیکھو میں نے بنی لاوی کو جو تمہارے بھائی ہیں بنی اسرائیل سے الگ کر کے خداوند کی خاطر بخشش کے طور پر تم کو سپرد کیا، تاکہ وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کریں، پر مذبے کی اور پردے کے اندر کی خدمت تیرے اور تیرے بیٹوں کے ذمے ہے، سو ان کے لیے تم اپنی کہانت کی حفاظت کرنا، وہاں تم ہی خدمت کیا کرنا۔ کہانت کی خدمت کا شرف میں تم کو بخشتا ہوں، اور جو غیر شخص نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے۔ پھر خداوند نے ہارون سے کہا، دیکھ میں نے بنی اسرائیل کی سب پاک چیزوں میں سے اٹھانے کی قربانیاں تجھے دے دی، میں نے ان کو تیرے ممسوح ہونے کا حق ٹھہرا کر تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے لیے دیا۔ سب سے پاک چیزوں میں سے جو کچھ آگ سے بچایا جائے وہ تیرا ہوگا۔ ان کے سب چڑھاوے یعنی نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی جن کو وہ میرے حضور گزاریں، وہ تیرے اور تیرے بیٹوں کے لیے نہایت مقدس ٹھہریں، اور تو ان کو نہایت مقدس جان کر کھانا۔ مرد ہی مرد ان کو کھائیں، وہ تیرے لیے پاک ہیں۔ اور اپنے ہدیے میں سے جو کچھ بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی اور ہلانے کی قربانی کے طور پر گزاریں وہ بھی تیرا ہی ہو۔ ان کو میں تجھ کو اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیتا ہوں۔ تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں۔ اچھے سے اچھا تیل اور اچھی سے اچھی میں اور اچھے سے اچھا گیہوں، یعنی ان چیزوں میں سے جو کچھ وہ پہلے پھل کے طور پر خداوند کے حضور گزاریں، وہ سب میں نے تجھے دیا۔ ان کے مول کی ساری پیداوار کے پہلے پکے پھل جن کو وہ خداوند کے حضور لائیں تیرے ہوں گے۔ تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں۔ بنی اسرائیل کے ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز تیری ہوگی۔ ان جانداروں میں سے جن کو وہ خداوند کے حضور گزارتے ہیں، جتنے پہلوٹھی کے بچے ہیں، خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ حیوان کے، وہ سب تیرے ہوں گے۔ پر انسان کے پہلوٹھوں کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا، اور ناپاک جانوروں کے پہلوٹھے بھی فدیے سے چھوڑ دیے جائیں۔
اور جن کا فدیہ دیا جائے وہ جب 1 مہینے کے ہوں تو ان کو اپنی ٹھہرائی ہوئی قیمت کے مطابق مقدس کی مسقال کے حساب سے جو 20 جیرے کی ہوتی ہے چاندی کی 5 مسقال لے کر چھوڑ دینا، لیکن گائے اور بھیڑ بکری کے پہلوٹھوں کا فدیہ نہ لیا جائے، وہ مقدس ہیں، تو ان کا خون مذبح پر چھڑکنا اور ان کی چربی آتشین قربانی کے طور پر جلا دینا تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے، اور ان کا گوشت تیرا ہوگا جس طرح ہلائی ہوئی قربانی کا سینہ اور دہنی ران تیرے ہیں۔ جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزاریں، ان سبھوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا۔ یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ ان کے ملک میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی، اور نہ ان کے درمیان تیرا کوئی حصہ ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری میراث میں ہوں۔ اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضے میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ساری دے یکی موروثی حصے کے طور پر دی، اور آگے کو بھی بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں، تا نہ ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں، بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بار گناہ اٹھائیں۔ تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو، اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دے یکی کو جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزاریں گے ان کا موروثی حصہ کر دیا ہے۔ اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دے یکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ کر دیا ہے، تو تم اس دے یکی کی دے یکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزارنا، اور یہ تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے کھلیان کا غلہ اور کھولوں کی مے سمجھی جاتی ہے۔ اس طریقے سے تم بھی اپنی سب دے یکیوں میں سے جو تم کو بنی اسرائیل کی طرف سے ملے گی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزارنا۔ اور خداوند کی یہ اٹھائی ہوئی قربانی ہارون کاہن کو دینا، جتنے نذرانے تم کو ملیں ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ جو مقدس کیا گیا ہے اور خداوند کا ہے تم اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزارنا۔ سو تم ان سے کہہ دینا کہ جب تم ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزارو گے تو وہ لاویوں کے حق میں کھلیان کے بھرے غلہ اور کھولوں کی بھری میں کے برابر مقصوب ہوگا، اور ان کو تم اپنے گھرانوں سمیت ہر جگہ کھا سکتے ہو، کیونکہ یہ اس خدمت کے بدلے تمہارا اجر ہے جو تم خیمہ اجتماع میں کرو گے۔ اور جب تم اس میں سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزارو گے تو تم سب سے گنہگار نہ ٹھہرو گے، تو تم اس کے سبب سے گنہگار نہ ٹھہرو گے۔ اور خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا تاکہ تم ہلاک نہ ہو۔ گنتی 19 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیاں لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، اور تم اسے لے کر
एलीज़र काहिन को देना कि वो उसे लश्करगाह के बाहर ले जाए और कोई उसे उसी के सामने ज़िबा कर दे, और एलीज़र काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उसे ख़ैमा इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के। फिर कोई उसकी आँखों के सामने उस गाय को जला दे, यानी उसका चमड़ा और गोश्त और खून और गोबर इन सब को जलाए। फिर काहिन दीवार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें गाय जलती हो डाल दे। तब काहिन अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे। इसके बाद वो लश्करगाह के अंदर आए। फिर भी काहिन शाम तक नापाक रहेगा, और जो उस गाय को जलाए वो भी अपने कपड़े पानी से धोए और पानी से गुस्ल करे, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और कोई पाक शख्स उस गाय की राख को बटोरे और उसे लश्करगाह के बाहर किसी पाक जगह में धर दे। ये बनी इसराइल की जमात के लिए नापाकी दूर करने की पानी के लिए रखी है, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। और जो उस गाय की राख को बटोरे वो भी अपने कपड़े धोए, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और ये बनी इसराइल के और उन परदेशियों के लिए जो उनमें बूदुबाश करते हैं एक दायमी आइन होगा। जो कोई किसी आदमी की लाश को छुए वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। ऐसा आदमी तीसरे दिन उस राख से अपने को साफ करे तो वो 7वें दिन पाक ठहरेगा। पर अगर वो तीसरे दिन अपने को साफ ना करे तो वो 7वें दिन पाक नहीं ठहरेगा। जो कोई आदमी की लाश को छू कर अपने को साफ ना करे वो खुदावंद के मस्कन को नापाक करता है। वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाएगा, क्योंकि नापाकी दूर करने का पानी उस पर छिड़का नहीं गया, इसलिए वो नापाक है। उसकी नापाकी अब तक उस पर है। अगर कोई आदमी किसी डेरे में मर जाए तो उसे उसके बारे में शर्त ये है कि जितने उस डेरे में आएं और जितने उस डेरे में रहते हैं वो 7 दिन तक नापाक रहेंगे, और हर एक खुला बर्तन जिसका ढकना उस पर बंधा ना हो नापाक ठहरेगा। और जो कोई मैदान में तलवार के मकतूल को या मुर्दे को या आदमी की हड्डी को या किसी कब्र को छुए वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। और नापाक आदमी के लिए उस जली हुई खता की कुर्बानी की राख को किसी बर्तन में लेकर उसमें बहता पानी डाले। फिर कोई पाक आदमी जूफा लेकर और उसे पानी में डुबो डुबो कर उस डेरे पर और जितने बर्तन और आदमी वहाँ हों उन पर और जिस शख्स की ने हड्डी को या मकतूल को या मुर्दे को या कब्र को छुआ है उस पर छिड़के। वो पाक आदमी तीसरे दिन और 7वें दिन उस नापाक आदमी पर इस पानी को छिड़के और 7वें दिन उससे साफ करे। फिर वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए तो वो शाम को पाक होगा। लेकिन जो कोई नापाक हो और अपनी सफाई ना करे वो शख्स जमात में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद के मक़दस को नापाक किया। नापाकी दूर करने का पानी उस पर छिड़का नहीं गया, इसलिए वो नापाक है। और ये उसके लिए एक दायमी आइन हो। जो नापाकी दूर करने के पानी को लेकर छिड़के वो अपने कपड़े धोए, और जो कोई नापाकी दूर करने के पानी को छुए वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और जिस किसी चीज़ को वो नापाक आदमी छुए वो चीज़ नापाक ठहरेगी, और जो कोई उस चीज़ को छू ले वो भी शाम तक नापाक रहेगा। गिनती 20 बाब। और पहले महीने में बनी इसराइल की सारी जमात दश्त सीन में आ गई, और वो लोग कादिस में रहने लगे, और मरियम ने वहाँ वफ़ात पाई और वहीं दफन हुई, और जमात के लोगों के लिए वहाँ पानी ना मिला। सो वो मूसा और हारून के बरखिलाफ इकट्ठे हुए, और लोग मूसा से झगड़े और ये कहने लगे, हाय काश हम भी उस वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावन के हुजूर मरे। तुम खुदावन की जमात को इस दश्त में क्यों ले आए हो कि हम भी और हमारे जानवर भी यहाँ मरें।
اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے؟ یہ تو بونے کی اور انجیر اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں۔ اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اوندے منہ گرے۔ تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے، اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پلانا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیو، کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دوبارہ لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا۔ پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ مریبہ کا چشمہ یہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے خداوند سے جھگڑا کیا، اور وہ ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا۔ اور موسیٰ نے قادس سے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے، اور کہلا بھیجا کہ تیرا بھائی اسرائیل یہ عرض کرتا ہے کہ تو ہماری سب مصیبتوں سے جو ہم پر آئیں واقف ہے، کہ ہمارے باپ دادا مصر میں گئے، اور ہم بہت مدت تک مصر میں رہے، اور مصریوں نے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے برا برتاؤ کیا، اور جب ہم نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے ہماری سنی، اور ایک فرشتے کو بھیج کر ہم کو مصر سے نکال لے آیا ہے، اور اب ہم قادس شہر میں ہیں جو تیری سرحد کے آخر میں واقع ہے۔ سو ہم کو اپنے ملک میں سے ہو کر جانے کی اجازت دے، ہم کھیتوں اور پاکستانوں میں سے ہو کر نہیں گزریں گے، اور نہ کنوؤں کا پانی پیئیں گے، ہم شارراہ پر چل کر جائیں گے، اور داہنے یا بائیں ہاتھ نہیں مڑیں گے جب تک تیری سرحد سے باہر نکل نہ جائیں۔ پر شاہ ادوم نے کہلا بھیجا کہ تو میرے ملک سے ہو کر جانے نہیں پائے گا، ورنہ میں تلوار لے کر تیرا مقابلہ کروں گا۔ بنی اسرائیل نے اسے پھر کہلا بھیجا کہ ہم سڑک ہی سڑک جائیں گے، اور اگر ہم یا ہمارے چوپائے تیرا پانی بھی پئیں تو اس کا دام دیں گے، ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے سوا اس کے کہ ہم کو پاؤں پاؤں چل کر نکل جانے دے۔ پر اس نے کہا، تو ہرگز نکلنے نہیں پائے گا، اور ادوم اس کے مقابلے کے لیے بہت سے آدمی اور ہتھیار لے کر نکل آیا۔ یوں ادوم نے اسرائیل کو اپنی حدود سے گزرنے کا راستہ دینے سے انکار کیا، اس لیے اسرائیل اس کی طرف سے مڑ گیا۔ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادس سے روانہ ہو کر کوہ ہور پہنچی، اور خداوند نے کوہ ہور پر جو ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور ہارون سے کہا، ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا، کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا، اس لیے کہ مریبہ کے چشمے پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا۔ سو تو ہارون اور اس کے بیٹے ایلیزر کو اپنے ساتھ لے کر کوہ ہور کے اوپر آ جا، اور ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے ایلیزر کو پہنا دے، کیونکہ ہارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ ہور پر چڑھ گئے، اور موسیٰ نے ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے ایلیزر کو پہنا دیا، اور ہارون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی۔ تب موسیٰ اور ایلیزر پہاڑ پر سے اتر آئے۔ جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پائی تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ
ہارون پر 30 دن تک ماتم کرتے رہے۔ گنتی 21 باب۔ اور جب اراد کے کنعانی بادشاہ نے جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتھارم کی راہ سے آ رہے ہیں، تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی کو اسیر کر لیا۔ تب اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تو سچ مچ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے۔ اور خداوند نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کنعانیوں کو ان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا، چنانچہ اس جگہ کا نام بھی خرما پڑ گیا۔ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ اور بنی اسرائیل نے وہاں سے کوچ کیا اور اوبوت میں آ کر ڈیرے ڈالے، پھر اوبوت سے کوچ کیا اور ایے اباریم میں جو مشرق کی طرف مواب کے سامنے کے بیابان میں واقع ہے ڈیرے ڈالے، اور وہاں سے کوچ کر کے وادی زرد میں ڈیرے ڈالے۔ جب وہاں سے چلے تو ارنون سے پار ہو کر جو اموریوں کی سرحد سے نکل کر بیابان میں بہتی ہے ڈیرے ڈالے، کیونکہ مواب اور اموریوں کے درمیان ارنون مواب کی سرحد ہے۔ اسی سبب سے خداوند کے جنگ نامے میں یوں لکھا ہے، واہیب جو صوفہ میں ہے اور ارنون کے نالے اور ان نالوں کا ڈھلان جو آر شہر تک جاتا ہے اور مواب کی سرحد سے متصل ہے۔ پھر اس جگہ سے وہ بیر کو گئے۔ یہ وہی کنواں ہے جس کے بارے میں خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر اور میں ان کو پانی دوں گا۔ تب اسرائیل نے یہ گیت گایا، اے کنویں تو ابل آ، تم اس کنویں کی تعریف گاؤ۔ یہ وہی کنواں ہے جسے رئیسوں نے بنایا اور قوم کے امیروں نے اپنے عصا اور لاٹھیوں سے کھودا۔ تب وہ دشت سے متنہ کو گئے اور متنہ سے نخی ایل کو، اور نخی ایل سے بامات کو، اور بامات سے اس وادی میں پہنچ کر جو مواب کے میدان میں ہے پسگا کی اس چوٹی تک نکل گئے جہاں سے یشیمون نظر آتا ہے۔ اور اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیحون کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک سے گزر جانے دے، ہم کھیتوں اور انگور کے باغوں میں نہیں گھسیں گے اور نہ کنوؤں کا پانی پئیں گے، بلکہ شارہ سے سیدھے چلے جائیں گے جب تک تیری حد کے باہر نہ ہو جائیں۔ پر سیحون نے اسرائیلیوں کو اپنی حد سے گزرنے نہ دیا، بلکہ سیحون اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسرائیلیوں کے مقابلے کے لیے بیابان میں پہنچا، اور اس نے یس میں آ کر اسرائیلیوں سے جنگ کی، اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور اس کے ملک پر ارنون سے لے کر
یبوک تک جہاں بنی عمون کی سرحد ہے قبضہ کر لیا، کیونکہ بنی عمود کی سرحد مضبوط تھی۔ سو بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا، اور اموریوں کے سب شہروں میں یعنی حسبون اور اس کے آس پاس کے قصبوں میں بنی اسرائیل بس گئے۔ حسبون اموریوں کے بادشاہ سیحون کا شہر تھا۔ اس نے موآب کے اگلے بادشاہ سے لڑ کر اس کے سارے ملک کو ارنون تک اس سے چھین لیا تھا۔ اسی سبب سے مثل کہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ حسبون میں آؤ، تاکہ سیحون کا شہر بنایا اور مضبوط کیا جائے، کیونکہ حسبون سے آگ نکلی، سیحون کے شہر سے شعلہ برآمد ہوا۔ اس نے موآب کے آر شہر کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سراروں کو بسم کر دیا، اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو بسم کر دیا۔ اے موآب، تجھ پر نوحہ ہے، اے کموس کے ماننے والو، تم ہلاک ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھاگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اسیروں کی مانند اموریوں کے بادشاہ سیحون کے حوالے کیا۔ ہم نے ان پر تیر چلائے، سو حسبون دیبون تک تباہ ہو گیا، بلکہ ہم نے نفع تک سب کچھ اجاڑ دیا۔ وہ نوفا جو مدبا سے متصل ہے۔ پس بنی اسرائیل اموریوں کے ملک میں رہنے لگے، اور موسیٰ نے یازیر کی جاسوسی کرائی۔ پھر انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیا، اور وہ گھوم کر بسن کے راستے سے آگے کو بڑھے، اور بسن کا بادشاہ اوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تاکہ ادرہی میں ان سے جنگ کرے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس سے مت ڈر، کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سارے لشکر کو اور اس کے ملک کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ سو جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ سیحون کے ساتھ جو حسبون میں رہتا تھا کیا ہے، ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اور اس کے بیٹوں اور سب لوگوں کو یہاں تک مارا کہ اس کا کوئی باقی نہ رہا، اور اس کے ملک کو قبضے میں کر لیا۔ گنتی 22 باب۔ پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور دریائے یردن کے پار موآب کے میدانوں میں یریحو کے مقابل خیمے کھڑے کیے، اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلق بن صفور نے دیکھا تھا۔ اس لیے موآبیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا، کیونکہ یہ بہت سے تھے، غرض موآبی بنی اسرائیل کے سبب سے پریشان ہوئے۔ سو موآبیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے یہ امبوا ایسا چٹ کر جائے گا جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے۔ اس وقت بلق بن صفور موآبیوں کا بادشاہ تھا۔ سو اس نے بہور کے بیٹے بلہام کے پاس فتور کو، جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا، قاصد روانہ کیے کہ اسے بلا لائیں، اور یہ کہلا بھیجا، دیکھ ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے، اس سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں۔ سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں، پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ سو موآب کے بزرگ اور مدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انعام ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور بلہام کے پاس پہنچے اور بلق کا پیغام اسے دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ آج رات تم یہیں ٹھہرو، اور جو کچھ خداوند مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا۔ چنانچہ موآب کے امراء بلہام کے ساتھ
ٹھہر گئے، اور خدا نے بلعام کے پاس آ کر کہا، تیرے ہاں یہ کون آدمی ہیں؟ بلعام نے خدا سے کہا کہ موآب کے بادشاہ بلق بن صفور نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، سو تو اب آ کر میری خاطر ان پر لعنت کر، پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں۔ خدا نے بلعام سے کہا، تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مبارک ہیں۔ بلعام نے صبح کو اٹھ کر بلق کی امرا سے کہا، تم اپنے ملک کو لوٹ جاؤ، کیونکہ خداوند مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور موآب کے امرا چلے گئے اور جا کر بلق سے کہا کہ بلعام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے۔ تب دوسری دفعہ بلق نے اور امرا کو بھیجا جو پہلوں سے بڑھ کر معزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے۔ انہوں نے بلعام کے پاس جا کر اس سے کہا، بلق بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ میں نہایت عالی منصف پر تجھے ممتاز کروں گا، اور جو کچھ تو مجھ سے کہے میں وہی کروں گا، سو تو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر۔ بلعام نے بلق کے خادموں کو جواب دیا، اگر بلق اپنا گھر میں چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانوں، سو اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو کہ میں دیکھوں کہ خداوند مجھ سے اور کیا کہتا ہے۔ اور خدا نے رات کو بلعام کے پاس آ کر اس سے کہا، اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا۔ سو بلعام صبح کو اٹھا اور اپنی گدی پر زین رکھ کر موآب کی امرا کے ہمراہ چلا، اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا، اور خداوند کا فرشتہ اس سے مذمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تو اپنی گدی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم تھے، اور اس گدی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ تب گدی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی، سو بلعام نے گدی کو مارا تاکہ اسے راستے پر لے آئے۔ تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو پاکستانوں کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی، اور ان کی دونوں طرف دیواریں تھیں۔ گدی خداوند کے فرشتے کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی، اور بلعام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا، سو اس نے پھر اسے مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں داہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر جو گدی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا تو بلعام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی۔ پھر تو بلعام جھلا اٹھا اور اس نے گدی کو اپنی لاٹھی سے مارا۔ تب خداوند نے گدی کی زبان کھول دی، اور اس نے بلعام سے کہا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا؟ بلعام نے گدی سے کہا، اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا، کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا۔ گدی نے بلعام سے کہا، کیا میں تیری وہی گدی نہیں ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہا، نہیں۔ تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھولیں اور اس نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے، سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندھا ہو گیا۔ خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو نے اپنی گدی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ، میں تجھ سے مذمت کرنے کو آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ اور گدی نے مجھ کو دیکھا اور وہ 3 بار میرے سامنے سے مڑ گئی، اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا،
اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا۔ بلہام نے خداوند کے فرشتے سے کہا، مجھ سے خطا ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روکے کھڑا ہے۔ سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے بلہام سے کہا، تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا، لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں۔ سو بلہام بلک کے امرا کے ساتھ گیا۔ جب بلک نے سنا کہ بلہام آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے موآب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصے میں واقع تھا۔ تب بلک نے بلہام سے کہا، کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا؟ پھر تو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے عالی منصف پر ممتاز کروں؟ بلہام نے بلک کو جواب دیا، دیکھ میں تیرے پاس آ تو گیا ہوں، پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں؟ جو بات خدا میرے منہ میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا۔ اور بلہام بلک کے ساتھ ساتھ چلا اور وہ قریت حسات میں پہنچے۔ بلک نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی گزاری اور بلہام اور ان امرا کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا۔ دوسرے دن صبح کو بلک بلہام کے ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا۔ گنتی 23 باب۔ وہاں سے اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا، اور بلہام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا دے، اور 7 بچھڑے اور 7 مینڈے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ۔ بلک نے بلہام کے کہنے کے مطابق کیا۔